تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ اسکول کی فیس دوں گا، یہ بیوی کا علاج کراؤں گا، یہ بچی کے کپڑے بناؤں گا، اس کے بندے خریدوں گا، وہ بھی خوش ہو جائے گی، میرے بچے بھی خوش ہو جائیں گے، کوئی چپل اپل لے کے دے دوں گا۔ لیکن جب وہ پیسے لے کر گھر پہنچے تو اس کی بیوی کہے کہ جتنی تمہاری تنخواہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ گیا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کہاں جائیں گی؟ اور یہ صرف غریب کا مسئلہ نہیں ہے، جو سفید پوش مڈل کلاس ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ سرکار تو معیاری تعلیم دیتی نہیں ہے، اس حق سے ہمیں محروم کر دیا ہے، لہٰذا جس کے پاس جتنی بڑی تنخواہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اتنے ہی اچھے اسکول میں داخل کرواتا ہے تاکہ اس کے بچے کا مستقبل روشن ہو جائے۔ اس کی یہ خواہش تو درست ہے، لیکن جب وہ آئے اور پہلے تو اس کے ٹیکس میں سے پیسے کٹ جائیں، تنخواہ میں سے کسی کے 35%، کسی کے 25%، اور پھر اس کے بعد بچوں کی فیس اور بہت ساری ضروریات سامنے ہو اور بجلی کا بل اس کا آ جائے اور وہ دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ اب میں یہ بچوں کی فیس کہاں سے ادا کروں گا۔ یہ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، یہ اچھے تنخواہ دار کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً ایسا اس ملک میں ہو گیا ہے کہ 50% لوگ تقریباً ایسے ہو گئے ہیں جن کی تنخواہ کے برابر یا اس سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے۔ گیس کا بل الگ ہے، ٹیکس اور الگ ہے، اور پھر ایک اور بات، جو کرائے کے مکانوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اب تقریباً سب جگہ یہ ہو گیا ہے، جس سے بات کر وہ یہ کہتا ہے کہ کرائے بہت زیادہ ہیں لیکن بجلی کا بل کرائے سے بھی زیادہ آیا ہے۔ شہباز شریف، بلاول، بتاؤ تو صحیح، تمہاری یہ جو مشترکہ حکومت ہے یہ ان غریبوں اور ان مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے؟ تم نے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، خواتین کا پہاڑا پڑتے ہو، مغرب کی 4 NGO پکڑ کے بے وقوف بناتے ہو اور خواتین کے حقوق کا عالمی دن مناتے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ سندھ میں، خاص طور پر اپر سندھ میں اور پھر تھرپارکر اور یہ پورے ڈویژن میں، میرپور خاص، عمرکوٹ، یہاں پر جو عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کو کوئی ملازمت کا حق حاصل نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ صبح سے لے کر شام تک سردی میں اور گرمی میں کھیتوں میں وہ کام کریں اور پھر اس کے بعد اپنا گھر کا کام بھی مکمل کریں۔ اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، خواتین ملازمت کرتی ہیں ٹھیکیداری نظام کے تحت، اگر ایک دن بیماری ہو جائے تو اس دن اس کو ٹھیکیدار پیسے نہیں دیتا۔ ملازمت کے حقوق کروڑوں لوگوں کو میسر نہیں ہے اس ملک میں۔ یہ ملک ایسا تو نہیں تھا، اس ملک کا یہ حشر انہی ظالموں نے کیا ہے جو 77 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ڈکٹیٹروں کی صورت میں، اور نام نہاد سیاستدانوں اور جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کی صورت میں۔ وہی انگریز کی شاگرد بیوروکریسی آج بھی ہم پر حکمران ہے، وہی فوج کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو پہلے تھا انگریز کے زمانے میں آج بھی چلا رہا ہے، اور پورے سماج پر چند لوگوں کی گرفت ہے۔ اس لیے پورے نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، 37,000 روپے تم نے منیمم ویج مقرر کی ہے۔ سندھ میں کتنے ہاریوں کو 37,000 دیتے ہو بلاول؟ زرداری صاحب بتاؤ، سندھ میں کتنے ہاریوں کو تم 37,000 دیتے ہو؟ مریم بی بی، پنجاب میں تم کتنے کسانوں کو 37,000 دیتی ہو؟ اور جو انفارمل سیکٹر میں ملازمین ہیں، دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، گھروں میں ماسیاں کام کر رہی ہیں، ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح، اس ملک میں کس کو حق ملا ہوا ہے؟ پھر لوگ چوریوں پہ مجبور ہوتے ہیں، پھر لوگ ڈاکوں پہ مجبور ہوتے ہیں، پھر لوگ منشیات کے عادی بنتے ہیں۔ اس 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو، جن میں سے 17-18 کروڑ نوجوان ہیں جو ہمارا مستقبل ہے، ان کو تم نے اپنے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے۔ ہم صرف تمہیں
دیکھ کر اب تمہاری پوجا یہ قوم نہیں کرے گی. اس پورے حکمران طبقے سے انشاءاللہ اپنے حق کو چھینیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی جد و جہد کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان عمل میں موجود ہے. یہ دھرنا اس بڑی تحریک کے لیے کامیابی کی ایک نوید بنے گا جو ہمیں آگے لے کر چلنی ہے. اس لیے اس دھرنے کو معمولی مت سمجھیں. یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، یہ ہمارے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، پوری قوم کے لیے انشاءاللہ ایک زبردست روشنی کا پیغام بن کر ابھرے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے آپ جب صبح سے لے کر رات تک، اور رات میں بھی گرمی کو اور برسات کو برداشت کرتے ہیں، پسینے آپ کے بہہ رہے ہوتے ہیں، پریشانی آپ کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسی میں مجھے آپ کی آنکھوں میں امید کی چمک بھی نظر آتی ہے. میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، ہماری ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانی یقیناً بہت بڑی قربانی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت بڑی آسائش کا پیش خیمہ یہ قربانی ثابت ہوگی اللہ نے چاہا تو. اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے، ہمت کا مظاہرہ کیجئے اور اپنے اس دھرنے کے سائز کو اسی طرح بڑھاتے چلے جائیے کہ دور تک انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لوگ تو جلسے کرتے ہیں اور کئی دن اور مہینوں کی تیاری کے ساتھ ایک جلسہ کرتے ہیں. آپ تو روز جلسے کر رہے ہیں الحمدللہ. روز لوگوں کی جلسوں والی حاضری ہے اور پرعزم ہے، ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور میری عزت ماؤں بہنوں، جماعت اسلامی دین کی اقامت کی تحریک ہے. دین کی اقامت کا کیا مطلب ہے؟ اقامت کا مطلب قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب وہ چیز جس طرح سے یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں، بالکل کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں. آپ نے اقامت صلاح، اقیم الصلاح قرآن پاک میں پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کی شرائط پوری کرنا، صفائی ہو، جگہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو. اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل کا خشوع و خضوع ہو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ہو، مسجد کا انتظام ہو، امام ہو، امام کے پیچھے مقتدی ہو، اوقات کار ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، صفائی ستھرائی کا نظام ہو، ایک کمیٹی ہو جو اس کے فیصلے کرے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی گزرے تو کہے یہ مسجد ہے اور اس مسجد میں نماز ہوتی ہے، وہ نماز قائم ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم دین کو بھی قائم کرو. تو دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو سمجھیں دین کیا ہے. دین کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ ہم سر اس کے آگے جھکائیں، کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس سے مانگیں. ہم دنیا میں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خدا کا درجہ دیں. جس طرح کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ہم خدا بن کر بیٹھ جائیں. یہ جو جاگیرداری مائنڈ سیٹ، یہ جو وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ، اس میں انڈیویجولز اچھے ہوتے ہیں، جاگیردار بھی اچھے ہوتے ہیں، کچھ وڈیرے بھی اچھے ہوتے ہیں، فوج کے جرنیل بھی بہتر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بیوروکریسی کے بھی اچھے لوگ ملیں گے. مسئلہ اس کا نہیں ہے. یہ پورا نظام ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے، ایک ذہنیت بناتا ہے کہ تم حاکم ہو اور قوم تمہاری خادم ہے، تم مالک ہو اور یہ لوگ تمہارے زیر نگی ہیں. جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، عطا بھی انہیں کرو، چھینو بھی تم. نعوذ باللہ. جو خدا کا کام ہے وہ اپنے ذہنوں میں بنا کر بیٹھتے ہیں، جبکہ موت تو سب کو آنی ہے. سب نظارے دیکھتے ہیں پھر بھی دماغی طور پر خدا بن جاتے ہیں. تو دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیے ہیں. اور اس میں عقیدہ ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں کردار ہے، اس میں رشتہ داریاں ہیں، اس میں خاندان کا نظام ہے، اس میں روایات ہیں، اس میں اقدار ہیں، اس میں ویلیوز ہیں. اور پھر دین یہاں ختم نہیں ہوتا. اس میں عبادات ہیں، مناسک عبودیت ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے،
حج کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, یہاں تک تو لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین ایک نظام ہے, دین معیشت ہے, دین تجارت ہے, دین قانون ہے, دین عدالت ہے, اور دین سیاست ہے, اور دین حکومت ہے, اور دین ہی ریاست ہے, کوئی اور ریاست نہیں ہے, صرف دین کی بنیاد پر جو ریاست ہوگی وہی ریاست قابل قبول ہوگی. جب تک وہ موجود نہیں ہے اس کی جد و جہد کرنا, اس کی کوشش کرنا, ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا, یہ عین دین ہے اور اقامت دین کا راستہ ہے. یہ اقامت دین ہے جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے. ہم فرقوں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے, ہم مسلکوں میں لوگوں کو نہیں بانٹتے, ہم فتوے بازی پر یقین نہیں رکھتے, ہم مسلمانوں کو دین سے خارج نہیں کرتے, بلکہ ہم سب کو جوڑتے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ کی ایک حیثیت ہے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ جب اللہ کے دین کے دشمن سامنے ہو, سامنے لڑائی پیش نظر ہو, مملکت پہ حملہ ہو, ہندوستان کی طرح لڑائی ہو رہی ہو, فلسطین میں اسرائیل حملہ آور ہو, تو وہ جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں لڑا جاتا ہے. لیکن اگر کسی معاشرے میں مسلمان ہو, مسلمانوں کی اکثریت ہو, اور راستے موجود ہوں, کمیونیکیشن کی جا سکتی ہو, اور پھر اس کے نتیجے